بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کا نام جلیب تھا۔ جلیب ایک انصاری صحابی تھے جو مالدار تھے، نہ خوبصورت تھے، نہ کسی بڑے قبیلے سے تعلق تھا، نہ کسی منصب پر فائز تھے، مگر ان کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا، مسکراتے ہوئے فرمایا جلیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلیب جواب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ جیسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کون کرے گا؟ پیارے آقا کریم نے اپنی بات کو پھر دہرایا، جلیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ مال دولت، نہ حسن و جمال، نہ جاہ و منصب، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کے لیے دنیاوی معیار پر نہیں بلکہ ان کی دینداری پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ بھی وہی الفاظ دہرا رہے ہیں، حلیب تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ پھر اپنا وہی عذر پیش کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میرا خاندان کوئی معروف اور بڑا خاندان نہیں ہے، میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی منصب ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی مایوسی کو خوشی میں تبدیل کرتے ہوئے فرمایا جلیب فکر نہ کرو، تمہاری شادی میں خود کروں گا۔ پھر وہ عرض کر رہے ہیں مجھ بے وسیلہ سے تعلق قائم کر کے کون خوش ہوگا؟ اللہ کے رسول نہیں جلیب، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہاری قدر و منزلت وہاں بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تسلی دے رہے ہیں۔ چند دن گزرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیب فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور اسے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی مجھ جلیب سے کر دو۔ جلیب خوشی خوشی اس انصاری کے گھر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، گھر والے اندر سے پوچھتے ہیں کون؟ جواب دیا جلیب۔ گھر والے کہتے ہیں کون جلیب؟ ہم تو ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے۔ گھر کے مالک انصاری صحابی باہر نکلے اور پوچھا کیا چاہتے ہو، کہاں سے ہو اور کس مقصد سے آئے ہو؟ جلیب جواباً عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی فرط مسرت سے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ عالم سرشاری و سرور میں انہوں نے گھر والوں کو بتایا، پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر جلیب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سلام کے بعد یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ صاحب خانہ نے جب یہ بات سنی تو سناٹے میں آ گئے، یہ شخص میرا داماد بنے گا؟ انہوں نے سوچا نہ مال، نہ دولت، نہ خوبصورتی، نہ بڑا خاندان۔ کہنے لگے ذرا ٹھہرو، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لوں۔ وہ انصاری صحابی گھر کے اندر گئے، اہلیہ کو بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی جلیب سے کر دو۔ ماں گویا ہوئی جلیب کے ساتھ شادی کیسے کر دوں؟ اپنی بیٹی کی ایک ایسے شخص کے سپرد کیسے کر دوں جو خوبصورت بھی نہیں، مالدار بھی نہیں اور نہ بڑا خاندان؟ ہم نے تو فلاں خاندانوں کی طرف سے آنے والے رشتوں کو مسترد کر دیا تھا۔ میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ادھر ان کی عفت مآب اور سعادت مند بیٹی بھی پردے کے پیچھے کھڑی یہ ساری گفتگو سن رہی ہے۔ لڑکی نے معاملے کی نزاکت کو بروقت بھانپتے ہوئے جھکی ہوئی نگاہوں سے والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا
کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اس بچی کی سوچ، فکر اور محبت رسول کے جذبے کی 1000 مرتبہ داد دیجیے۔ کہنے لگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بچی کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرما دے گا۔ والدین نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ بیٹی کے اس خوبصورت اور عمدہ فیصلے سے پہلے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی عقل، دانش اور عمدہ سوچ پر مطمئن ہے۔ حبیب جلیب اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس ذہین و فطین اور سمجھدار بچی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم اور آپ کا مشورہ سارا آنکھوں پر۔ میں راضی ہوں، میری بیٹی بھی راضی ہے، میرے گھر والے بھی راضی ہیں، سبھی آپ کے فیصلے سے خوش ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بچی کے جذبات اور سماع و طاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو ایک عظیم تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر خیر و برکت کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ پس ایک آدمی نے آ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ پھر دوسرے شخص نے آ کر اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ ان مصائب و مشکلات کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی، دیکھا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری۔ تو آپ کے پاس سواری کے جانور لائے گئے۔ وہ جانور سمندر کے کنارے تک پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پھیر دیے اور وہ خود بخود پلٹ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، یہ کیا ماجرا ہے؟ حکم ہوا کہ تم یوسف کی قبر کے پاس جاؤ، اس کی نعش کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ قبر ہموار ہو چکی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ وہ قبر کہاں ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کسی کو پتہ ہے کہ وہ قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، اگر کوئی جاننے والا ہے تو وہ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کو بلوایا۔ جب وہ پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم رکھتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں بتاؤ۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، جب تک تم میرا سوال پورا نہیں کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، میں یہ سوال کرتی ہوں کہ جنت کے جس درجے میں تم رہو گے اسی درجے میں میں رہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، صرف جنت کا سوال کرو۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں تمہارے درجے میں نہ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کو ٹالتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اس کو درجہ دے دو، اس سے تم کو کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جنت کا وہ درجہ دے دیا۔ اس نے قبر بتائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش لے کر سمندر کے پار چلے گئے۔